فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور ہم مل کر آج کل جو خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ اور جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ہم نے خطبہ نمبر 182 کا جو چوتھا حصہ ہے وہ اس کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا، ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور پھر اب ہم شرح و تفسیر جان رہے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 86 پر آ گئے ہیں، اور آئیے یہاں پر ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں پہ آپ سے اجازت چاہی تھی وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 پڑھی تھی، جس کا ترجمہ تھا کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے اب اس سے آگے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر امام علیہ السلام صفات سلبیہ سین لام بے یہ ہے میں سے 9ویں اور 10ویں صفت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ وہ حواس سے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے قابل مقایسہ میم قاف الف حمزہ سین ہے، اور نہ ہی لوگوں سے قابل مقایسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی حواس کا دائرہ کار مادی اشیاء تک محدود ہے۔ اس بنا پر خداوند عالم کی پاکیزہ ذات جو مادیات سے برتر ہے صرف عقل و فکر کے ذریعے قابل درک ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کو دنیا و آخرت میں انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ سراسر غلطی پر ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ولا یقاسو بالناس کا جملہ صفات خدا سے متعلق ایک کلی قاعدے کی طرف اشارہ ہے، یعنی صفات خدا کا کبھی بھی مخلوق کی صفات سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کا سبب ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ذکر ہوئی ہے، اور آئیے اس میں اب یہاں پہ لکھا ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں جس جملے کا، وہ ہے وَکَمَالُ الْإِخْلَاص۔ تو اس میں لکھا ہے کہ کمال توحید و اخلاص یہ ہے کہ اس سے مخلوق کی صفتوں کی نفی کی جائے، اور پھر آپ علیہ السلام آخری صفات کو بیان فرماتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما میں، کہ وہ خدا کہ جس نے بغیر اعضاء و جوارح اور بغیر گویائی اور حلق کے کووں کو ہلائے، بغیر موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھلائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگرچہ یہاں پہ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اگرچہ امام علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی مخلوقات کی مختلف صفات کا ذکر فرمایا تھا اور ان کے نتیجے کو وجود خدا کے سلسلے میں بہترین انداز میں ثابت فرمایا تھا، لیکن یہاں آپ تکلم اور کلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن اس کا یہ کلام انسانوں کے کلام جیسا نہ تھا جس میں زبان، منہ، صوتی لہروں اور مخارج حروف کے ذریعے کلام کیا جائے، بلکہ خدا نے صوتی لہروں کو فضا میں ایجاد کیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ہم پیج 57 پہ آ گئے ہیں، اور یوں
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام خدا چھ سمتوں سے سنائی دیتا تھا، اور یہ بات بجائے خود خداوند عالم کی عظیم نشانیوں میں سے تھی کہ اس نے بغیر اعضاء و جوارح کے آواز پیدا کی۔ امام علیہ السلام کے کلام کا ظاہر تو یہی ہے کہ خداوند عالم کی عظیم نشانیاں در حقیقت اس کے کلام کا 6 سمتوں سے سنائی دینا تھا۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ چنانچہ، اب جو یہ ورڈ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ عربی کا ہے کہ بلا جوارح ولا ادواتن ولا نطقن ولا لہواتن کا جملہ اس مطلب پر گواہ ہے۔ دوسرا احتمال جو نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خداوند تعالیٰ کی عظیم نشانیوں سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو 9 معجزات ہیں، اور یہاں پر ہم تفصیلات ہیں اس کے بارے میں۔ 9 معجزات کے بارے میں لکھا ہے 9 نشانیوں سے مراد وہ امور ہیں جن کی جانب قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ جراد جیم ر الف دال بریکٹ میں ہے ٹڈی کا عذاب، دوسرا ہے قمل قاف میم لام، قمل میں ہے کہ جوں کا عذاب، اس کے بعد ہے زفا زواد فی الف دال عین یعنی مینڈک کا عذاب، پھر ہے دم دال میم اور دال کے اوپر فتح ہے اور بریکٹ میں ہے کہ دریائے نیل کے پانی کا خون میں تبدیل ہونا، پھر لکھا ہے سخت طوفان، عصا ید بیضا، فرعونیوں کے لیے شدید قسم کا قحط اور پھلدار درختوں کا ضائع ہو جانا۔ یہ یہاں پہ ان 9 معجزات کی تفصیلات ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن یہ قول بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ کلام امام علیہ السلام کے سیاق و سباق کے موافق نہیں، مگر یہ کہ تکلف اور خلاف ظاہر کا مرتکب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ البتہ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں نشانیوں سے مراد 2 معجزے یعنی عصا اور ید بیضا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے وقت انہیں دکھائے گئے تھے۔ بہرحال ناطق اور لافظ، نون الف توئے قاف اور لام الف فیضوئے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ الفاظ کے ذریعے بات کرنا، تو ناطق اور لافظ جیسے الفاظ کا استعمال خداوند عالم کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں زبان کی حرکت، مخارج حروف اور صوتی لہروں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے۔ البتہ لفظ متکلم کا اطلاق اللہ پر صحیح ہے، کیونکہ وہ کلام کو وجود بخشتا ہے، اور خدا نے صوتی لہروں کو 6 سمتوں میں اس لیے ایجاد کیا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے افراد یہ خیال نہ کریں کہ وہ کسی خاص جگہ موجود ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان صفات کی تکمیل نیز صفات الہی کے کما حقہ بیان سے بشر کے عجز و ناتوانی کے اسبات کے لیے 2 مزید مطالب بیان فرماتے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور پیج 58 پر آگے ہیں کہ اے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب کرنے والے، اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائیل اور مقرب فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و طہارت میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ وہ اس بہترین خالق کی توصیف کر سکے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان بارگاہ خدا کے مقرب فرشتوں کے اوصاف بیان کرنے سے عاجز ہے اور حقیقی معنوں میں ان کے وجود اور صفات کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ان سب کے خالق کی صفات کو سمجھے اور اس کی صفات جمالی و جلالی کو عقل و فکر کے دائرے میں لے آئے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جن فرشتوں کے اوصاف کے بیان سے ہم عاجز ہیں وہ خود بھی اس سلسلے میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوسرا نقطہ بیان فرماتے ہیں جو ایک واضح عقلی دلیل ہے، انورٹڈ کاما، صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں، اور وہ کہ جو اپنی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔
پھر امام علیہ السلام ایک واضح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس حصے کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، انورٹڈ کاما، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا اور ظلمت بریکٹ میں ہے عدم سے نور کو تیرہ و تار بنا دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس جملے کی تفسیر میں 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے معنی کہ کہیں تو جملے کے معنی مطابقی میم عین نون الف حمزہ بڑی ہے اور میم تو الف بے قاف چھوٹی ہے کو مد نظر رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہاں امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے ذریعے رات کی تاریکی کو سمیٹ لیتا ہے اور سب جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور ظلمت شب کے ذریعے دن کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور آرام و خاموشی پر مبنی تاریکی کا راج قائم کرتا ہے۔ دوسرا، کہیں اس جملے کے کنائے معنی کاف نون الف حمزہ چھوٹی کنائی معانی میم الف نون چھوٹی مراد لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ظلمت سے مراد برے اخلاق ہیں جو معرفت الہی کے نور کے ذریعے روح انسان کے صفحے سے مٹ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ جہالت اور عدم معرفت الہی کے تاریکی میں گھرے ہوتے ہیں، ان کے وجود سے انسانی فضیلت و اخلاق کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پیج 59 پر آ گئے ہیں۔ لیکن جملے کے مطابقی معنی کے موافق تفسیر کا امکان نیز کنائی معنی کے لیے قرینہ نہ ہونے کے باوجود کنائی تفسیر کی چنداں ضرورت نہیں رہتی، اگرچہ دونوں معنوں کے درمیان جمع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب آئیے سامعین، ہم خطبہ 182 کے نکات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نکات، اس میں سب سے پہلا نمبر پہ جو نمبر 1 جو ہیڈنگ ہے مزید وہ ہے صفات خدا کی پیچیدگی کا راز۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جتنا خدا جوئی کا راستہ روشن و واضح ہے اتنا ہی خدا شناسی کا راستہ پیچیدہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں زمین و آسمان میں اسرار خلقت پر غور و فکر اور تخلیق کے عجائبات سے متعلق تحقیق کے ذریعے وجود خدا کا علم بہت مشکل کام ہے۔ علم و شعور رکھنے والا ہر انسان کائنات کی ہر جگہ اور ہر چیز میں خدا کے علم و قدرت اور اس کی عظمت کے آثار کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس کی ذات و صفات کی گہرائیوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسا کہ امام علیہ السلام نے اوپر خطبے میں اشارہ فرمایا کہ ہم اس مقام پر گمراہ کن قیاس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم تو صرف وہی صفات سمجھ سکتے ہیں کہ جو آلات و وسائل اور شکل و صورت کے ذریعے قابل فہم اور زمان و مکان پر مشتمل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ذات زمان و مکان اور آلات و وسائل سے مبرہ ہو اور اس کا وجود اور صفات ہر جہت سے لامحدود ہو، اس کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، بلکہ دوسرے الفاظ میں ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد ساتھ ہی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ یعنی کہاں خاک اور کہاں پروردگاروں کا پروردگار۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ہم تو جیسا کہ امام علیہ السلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ملائکہ مقربین جیسی مخلوقات کے اوصاف کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، پس ایسی حالت میں صفات خالق کا ادراک کیوں کر ممکن ہوگا؟ اس لیے ہمیں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ خداوند عالم کی ذات و صفات کی حقیقت و گہرائی سے متعلق علم اجمالی پر ہی اکتفا کریں اور علم تفصیلی کی کوشش نہ کریں کہ وہ ہماری عقل و فکر کی دسترس سے باہر ہے۔ مثلا ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ و باخبر اور ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اس کا آگاہ اور باخبر ہونا ہم انسانوں کی طرح ذہنی تصورات کے ذریعے ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ کس طریقے سے باخبر ہوتا ہے؟ ہم تفصیلی طور پر نہیں جانتے۔ یہ وہ حقیقت، سامعین ہم پیج 60 پر آ گئے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبات میں مکرر ارشاد فرمایا ہے، خصوصاً خطبہ اشباہ الف شین بے الف ہے جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے خطبہ نمبر 91 میں اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جبکہ دیگر ائمہ
معصومین علیہ السلام نے بھی اس وادی میں قدم رکھنے سے ہمیں خبردار فرمایا ہے۔ چنانچہ جناب محدث کلینی رحمۃ اللہ نے کتاب وافی واو الف فے چھوٹی اے میں اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے کتاب توحید میں ان روایات میں سے بعض نقل کی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی عبد الملک آمین نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ عراق کے کچھ لوگ خدا کی جسمانی اور اوصاف کے ساتھ تعریف بیان کرتے ہیں۔ صحابی نے لکھا، میری جان آپ پر قربان ہو مولا، اگر آپ مصلحت جانیں تو میرے لیے توحید کے بارے میں صحیح عقیدہ تحریر فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے اسے جواب میں تحریر فرمایا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے کہ تم نے توحید اور اس علاقے کے لوگوں کے انحرافات کے بارے میں سوال کیا۔ جان لو جو خدائے یکتا و بے مثل ہے اور سمیع و بصیر بھی ہے، وہ ان صفات سے برتر ہے جو یہ جاہل اس کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں اور خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جان لو کہ توحید سے متعلق صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن میں نازل ہوا ہے۔ بطلان اور تشبیہ کو خدا سے نفی کرو، بے توئے لام الف نون، بطلان اور تشبیہ کو خدا سے نفی کرو، بریکٹ میں ہے کہ یعنی خدا کی صفات کے بارے میں نہ اسے مخلوقات سے تشبیہ دو اور نہ مکمل عدم کا عقیدہ رکھو اور اجمالی معرفت پر قناعت کرو۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے کتاب وافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 اور باب نمبر 4۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے نقطے کی ہیڈنگ ہے عرش اور کرسی کیا ہیں، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے کہ عرش الہی اور کرسی کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی ہے اور ہم بھی پہلے خطبے کی شرح میں عرش الہی اور اسے اٹھانے والوں سے متعلق تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ حوالہ ہے پیام امام علیہ السلام جلد نمبر 1۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں 20 مرتبہ سے زیادہ لفظ عرش کا ذکر ہوا ہے، عین رے شین عرش کا ذکر ہوا ہے، اگرچہ یہ سب عرش الہی کے بارے میں بیان نہیں ہوئے ہیں، جبکہ لفظ کرسی دوبارہ بیان ہوا ہے کہ جس میں سے صرف ایک بار کرسی الہی سے متعلق ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی عرش 7 مرتبہ اور کرسی 1 مرتبہ بریکٹ میں لکھا ہے مذکورہ بالا خطبے میں بریکٹ کلوز ذکر ہوا ہے۔ اب آئیے پیج 61 پر۔ اگرچہ عرش کے معنی بادشاہوں کے اس بلند پایا تخت کے ہیں جس پر وہ خاص مناسبات اور تہواروں کے دنوں میں بیٹھتے تھے، جبکہ کرسی سے مراد وہ مسند ہے کہ جس کے پائے چھوٹے ہوتے ہیں اور جس پر وہ عام دنوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کرسی الہی اور عرش الہی سے متعلق قرآن کریم، نہج البلاغہ اور روایات میں آیا ہے وہ اس معنی میں نہیں بلکہ یہ دوسرے امور کی جانب اشارہ ہے۔ بعض نے عرش کو مجموعہ عالم ہستی کی طرف اور بعض نے علم خدا کی طرف، جبکہ کچھ دوسروں نے خدا کی صفات جمال و جلال کی طرف اشارہ جانا ہے۔ بعض نے کرسی کے بھی یعنی معنی بیان کیے ہیں، بعض نے کرسی کے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، جبکہ دوسروں نے کرسی کو عالم ہستی کے جزوی امور کی تدبیروں کی طرف اشارہ جانا ہے اور عرش کو ایک ایسے مجموعے کی کلی تدبیرات کے معنی میں لیا ہے جو تمام جزوی تدبیروں کا سرچشمہ اور منبع ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ جو کچھ اس بارے میں قرآن کریم سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کرسی کے کم از کم ایک معنی تو آسمان و زمین اور مادی دنیا کا مجموعہ یا اس پر خدا کی حاکمیت ہے، اور عرش عالم ارواح و ملائکہ اور عالم ماورائے مادہ یا ان سب پر اللہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، حاکمیت خدا کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔
ظاہر سی یہاں پہ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عرش کرسی سے ماورا ہے، کیونکہ یہ اس سے برتر و بالا ہے۔ البتہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان کیا ہے وہ عرش اور کرسی کے واضح ترین معنی میں سے ایک ہے، جبکہ بعض روایات میں ان سے متعلق دیگر تفاسیر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 55 میں عرش اور کرسی کے بارے میں متعدد اقوال اور روایات نقل کی ہیں۔ یہاں پر ہم نے حوالہ مکمل کیا اور اس خطبہ یعنی خطبہ 182 کا چوتھا حصہ بھی مکمل ہو گیا، اور اب ہم 5ویں حصے کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں حصے کو پڑھتے پڑھتے ہم پیج نمبر 62 پر آ جائیں گے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اوصیکم عباد اللہ، اور ختم ہو رہا ہے یہ ومدن المدائن، اور یہاں پر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تم کو لباس سے ڈھانپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لیے مہیا کیا۔ اگر کوئی دنیاوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہوتے کہ جنہیں نبوت و انتہائی تقرب کے ساتھ جنوں انس کی سلطنت قبضے میں دے دی گئی تھی، لیکن جب وہ اپنا آبودانہ پورا اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رکھ لیا۔ گھر ان سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے۔ تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں۔ ذرا سوچو کہ کہاں ہیں عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہے، کہاں ہیں عمالقہ اور ان کے بیٹے، کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں، کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے، ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر ہم نے ترجمہ مکمل کیا اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ کہاں ہے فرعون اور عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 63 پر آ جائیں گے۔ جی، امیر المومنین علی علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں خداوند عالم کی صفات جمالی و جلالی اور عالم ہستی کی عظمت سے متعلق گفتگو کے بعد عملی پہلوؤں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ نیک اعمال نیک عقیدے سے جنم لیتے ہیں، امام علیہ السلام سبھی لوگوں کو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کے مقابلے میں تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تم کو لباس سے ڈھانپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لیے مہیا کیا۔ ہوشیار رہو کہ دنیا تم کو فریب نہ دے، کیونکہ یہ ہرگز پائیدار نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ در حقیقت امام علیہ السلام یہاں دو بڑی نعمتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو دوسری بہت سی نعمتوں کا سرچشمہ ہیں۔ پہلی نعمت مختلف انواع و اقسام کے لباس ہیں جو نہ صرف انسانی بدن کو گرمی و سردی اور مختلف قسم کی آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ انسان کو شخصیت، وقار، احترام اور قدر و قیمت بھی بخشتے ہیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بلکہ انسان کو شخصیت، وقار، احترام اور قدر و قیمت بھی بخشتے ہیں اور ساتھ ہی اسے حیوانوں سے بھی ممتاز کرتے ہیں۔ دوسری نعمت معاش کی نعمت ہے، میم عین الف شین، یعنی مختلف قسم کی روزیاں جن کا انسان اپنی زندگی میں محتاج ہوتا ہے، چونکہ معاش کا مادہ معیشت ہے جو کہ زندگی کے معانی میں ہے، لہٰذا اس کا مفہوم کافی وسیع ہے۔
غذا، پانی، ہوا، ٹھکانہ اور علاج، معالجہ وغیرہ شامل ہیں۔ نیز زندگی کی تمام نعمتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض کا یہ خیال کہ معیشت کا مفہوم پانی اور خوراک تک ہی محدود ہے درست نہیں ہے، اگرچہ معیشت کے اس عام مفہوم میں لباس فاخرہ بھی شامل ہے، مگر شاید انسانی زندگی میں لباس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اسے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ دنیا پرستی تقویٰ سے دوری اور مختلف قسم کے گناہوں کا سرچشمہ اور منبع ہے، لہٰذا امام علیہ السلام دنیا کی بے ثباتی اور اس کی فنا پذیری سے متعلق بیان فرماتے ہیں اور اس کے ایک واضح مصداق کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں، اگر کوئی دنیاوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہوتے کہ جنہیں نبوت و انتہائی تقرب کے ساتھ جن و انس کی سلطنت قبضے میں دے دی گئی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بھی اپنی تمام تر جلال و عظمت، عزت و قدرت اور شان و شوکت کے باوجود ہرگز موت کا راستہ نہ روک سکے اور اپنے وقت مقررہ پر ذرا سی بھی تاخیر کے بغیر آنکھیں موند لیں۔ چنانچہ اسی لیے امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم آگے ہیں پیج 64 پر، اور فرماتے ہیں کہ لیکن جب وہ اپنا آب و دانہ پورا اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی عزت پر رکھ لیا، گھر ان سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے! امام علیہ السلام نے قانون فنا کو ان کمانوں سے تشبیہ دی ہے کہ جن کا تیر موت ہے، یہ وہ کمانیں ہیں جنہوں نے سب کو نشانے پر لیا ہوا ہے، بس اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ آخری لقمہ اور زندگی کی آخری سانس، آخری گھڑی تک پہنچے تو بلا فاصلہ موت کے یہ تیر کمانوں سے نکل کر انہیں اپنا نشانہ بنا دیں گے، خواہ ان کا یہ نشانہ ایک معمولی سی چیونٹی ہو یا سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر جو جن و انس اور چرند و پرند پر حکومت کرتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مرگ و فنا کا قانون ایک ایسا قانون ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، اچھے ہوں یا برے، انبیاء و اولیاء ہوں یا اشقیاء و ظالم، طاقتور ہوں یا کمزور، سب کے سب اس قانون کی زد میں ہیں۔ موت کسی پر رحم نہیں کھاتی اور نہ لمحہ بھر کے لیے کسی کو مہلت دیتی ہے۔ اور اب یہاں پر سورہ اعراف آیت نمبر 34 ترجمہ، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیفیت سے متعلق نکات کے ذیل میں سبق آموز مطالب بیان ہوں گے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مولا کے الفاظ پڑھ رہے ہیں پیج 65 پر، یقیناً تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، ذرا سوچو کہ کہاں ہیں عمالقہ اور ان کے بیٹے، عین میم الف لام قاف ہے، اور ان کے بیٹے، کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں، کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے، ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام ان پر مغز اور ہلا دینے والے جملوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبرت انگیز موت کی جانب اشارہ کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی وسیع تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور ایسے طاقتور سلاطین کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اپنے دور میں مختلف ملکوں پر بڑے جاہ و حشم اور شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے تھے، مگر آج ان کا نام و نشان خاک میں مل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام ان میں سے چند مخصوص گروہوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عمالقہ کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے املاق نامی پوتے کی اولاد تھے۔
عین میم لام الف قاف۔ یہ لوگ بڑے مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک تھے اور ایک طویل مدت تک شام اور دیگر علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد فراعنہ فیر الف عین نون ہے یعنی سلاطین مصر کا ذکر فرماتے ہیں جو تاریخ کے طاقتور ترین سلاطین گزرے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں شہر رس، رے سین اور سین پہ تشدید ہے، رس والوں یا دریائے ارض الف ریسین الف پہ زبر ہے، ارض والے یا پانی سے لبریز کنویں والے جو ایران کے بعض علاقوں میں پائے جاتے تھے، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انبیاء الہی کی مخالفت میں ڈٹ گئے اور انہیں شہید کر ڈالا، نیز خدائی طور طریقے کو مٹا کر ظالموں کے رسم و رواج کو زندہ کیا۔ آخری مرحلے میں گزشتہ ادوار کے تمام طاقتور بادشاہوں کی جانب ایک کلی اشارہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لشکروں کے مالک تھے اور جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کی بنیاد رکھی، لیکن آخرکار سب ہی نے موت کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے اور زرین تختوں سے گر کر قبر کی تاریکیوں میں پہنچ گئے۔ تو یہاں پر ہم اب نکات پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ پیج 66 پر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ علیہ السلام کی موت۔ لکھا ہے موجودہ توریت جو کہ کتاب اول ملوک و بادشاہان کے برخلاف کہ جس نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو ایک ظالم بت خانے بنانے والے اور ہوس پرست بادشاہ کے طور پر متعارف کرایا ہے، قرآن مجید انہیں ایک عظیم پاکیزہ اور خدا طرز پیغمبر کے طور پر یاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید آپ علیہ السلام کو بے مثال اقتدار و سلطنت کا نمونہ قرار دیتا ہے کہ جن کے حالات زندگی میں سبھی لوگوں کے لیے عظیم درس پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا وند عالم نے آپ علیہ السلام کو بہت سی عظیم نعمتیں عطا کی اور ہوا جیسی نہایت سریع سیر سواری سے نوازا، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام بہت ہی مختصر مدت میں اپنی سلطنت کے چپے چپے تک پہنچ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جن و انس کی چست اور چاقو چوبند فوج اور عظیم علم و دانش، یہاں تک کہ پرندوں کی زبان کا علم بھی آپ علیہ السلام کو عطا کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لشکر اور کارگزار بھی عطا ہوئے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی موت بہت ہی عبرت انگیز تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے اصحاب و احباب سے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے اتنی عظیم حکومت سے نوازا ہے، لیکن ان تمام وسائل اور سہولتوں کے باوجود میں نے ایک دن بھی خوشی سے نہیں گزارا۔ میں نے ارادہ کیا کہ کل میں قصر کی چھت پر تنہا جاؤں اور اپنی سلطنت کا نظارہ کر کے لطف اندوز ہو جاؤں، کسی کو بھی میری خلوت میں آنے کی اجازت نہ ہوگی تاکہ میں ایک دن کے لیے تنہا اور خوش رہوں۔ اگلے دن آپ علیہ السلام اپنے عصا کو لیے محل کے اونچے ترین مقام پر پہنچے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی سلطنت اور اس کی شان و شوکت کا نظارہ کرنے لگے، اور خدا کی عطا کردہ اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ کر خوشی میں مگن تھے کہ اتنے میں محل کے کسی کونے سے ایک نہایت خوبصورت نوجوان سامنے آیا جس نے بہترین لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کو کس نے محل میں داخل ہونے کی اجازت دی؟ میں آج بالکل تنہا رہنا چاہتا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ میں اذن پروردگار سے اس محل میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ ہستی مجھ سے زیادہ سزاوار ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ، اپنی ذمہ داری کو سنبھالو۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ کہ یہ میری خوشی کا دن تھا، گویا خدا نے صرف اپنے دیدار کے ذریعے ہی میری خوشی چاہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ملک الموت نے ان علیہ السلام کی روح اس حالت میں قبض کی کہ وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، حتیٰ ملک الموت نے انہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ جی، وہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے
اور لوگ انہیں دیکھ کر یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ اسی حالت میں چند دن گزر گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کئی دنوں سے اسی طرح کھڑے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں اور نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ یقیناً وہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عصا کے سہارے کھڑے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور ان کی زندگی کے تمام امور خداوند عالم کی تدبیر کے مطابق ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جب یہ اختلاف بڑھنے لگا تو خداوند عالم نے ایک دیمک کو ان کی عصا پر مسلط کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر ڈھہ گیا۔ تب تمام لوگ آپ علیہ السلام کی موت سے آگاہ ہوئے۔ جی ہاں، ایک معمولی سی دیمک نے ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 136 اور 137۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ کچھ تلخیص کے ساتھ یہ قصہ بہت مختصر طور پر سورہ سبا کی آیات 13 اور 14 میں بھی بیان ہوا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جس طرح امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیمانہ زندگی لبریز ہوا تو فنا کی کمانوں نے موت کے تیروں سے انہیں اپنے نشانے پر لیا۔ سامعین، نکات پڑھتے ہوئے ہم نے پہلا نقطہ مکمل کر لیا، حضرت سلیمان کی شان و شوکت اور آپ علیہ السلام کی موت۔ اس کے آگے بھی دو یا تین نکات اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ پیج 67 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اسی صفحے پر اگلی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔